ابھی نا ہم ذکر اہل بیت کرنے لگے تھے کیونکہ بہن آئی ہوئی تھی، تو بہن کے ہم نے ہوتے ہوئے مجلس نہیں برپا ہوئی گھر میں. پہلے بڑی بہن آئی ہوئی تھی، اس نے کہا تھا کہ میں مجلس کراؤں گی، تو اس نے لنگر کے ساتھ، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، اس نے لنگر کے ساتھ صبح کے ٹائم میں مجلس پہلے رکھی ہوئی تھی. تو بہن کا دل کر رہا تھا ذکر اہل بیت کریں اور ہم کریں مولا کا ذکر کریں. تو ابھی بہن مولا کا ذکر کرنے لگی ہے، تو میں کچھ اس کی جھلکیاں، کچھ اس کے جو قصیدے ہیں، مرثیے ہیں اور پرسہ ہے، وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ شیئر کرتی ہوں، دکھاتی ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بی بی آ گئی ہے، کیونکہ بی بی اپنے بھائی کا، بی بی زینب اپنے بھائی کا پرسہ لینے کے لیے آتی ہیں، اور بی بی زہرا آتی ہیں، بی بی سکینہ آتی ہیں، اپنا زندان سے آتی ہیں، تو ساری بیویاں آتی ہیں، تو اس کا احترام واجب ہے. تو اب ہم تھوڑا سا ذکر اہل بیت کرتے ہیں، بی بی کو پرسہ دیتے ہیں، اس کے بعد بچوں کو مولا امام حسین کا پرسہ دیتے ہیں. تو مل کے ذکر کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد جل فرجہم اجمعین. وعلیکم السلام قال فی بدنی ذوقا فقلت له اعیذک باللہ یا بدرہ من الذوق فقال یا فاطمة ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہ فآتیتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ وفیہ مغموم الہی آمین، الہی آمین، ولا مغموم الا وکشف اللہ غما الہی آمین، ولا طالب حاجت الا وقضى الله حاجتا الہی آمین. وقال علی علیہ السلام اشفع لنا عند اللہ یا وجیہان عند اللہ، اشفع لنا عند اللہ. مولا علی کا رب جہاں تجھ کو واسطہ، یا رب برائے فاطمہ صدیق کا طاہرہ، دے علم اور رزق کا ساغر بڑا ہوا، ٹوٹے نہ نعمتوں کا میرے گھر سے سلسلہ. یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا. میری ہستی کو ایسا سوار دے، تو اپنی رحمتوں سے میرا گھر نکھار دے. ہمارا یہ دعا ہے آپ کے دربار میں، بی بی زہرا یہ دعا ہے. تے دعا کو جب بھی اٹھایا، مانگا ہے تیری چادر کا سایہ. یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، پہ مصیبت میں ہر حسینی بس نام تیرا ہونٹوں پہ لایا. اے میری بی بی تنگ دست ہوں میں، یہ کہہ کے دامن پھیلا دیا ہے. بی بی زہرا یہ دعا ہے، بی بی زہرا یہ. شب شہانی افسوس کے راز آئی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر. اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دلہا بنا لوں، بس ایک. اپنے بچوں سے کہا ہے، بھانجیوں سے، بھانجے کو اور بھانجی کو اور اپنی بیٹی کو کہا ہے، کیونکہ یہی چھوٹے نا اس ٹائم ابھی، تو ان کو جو چیز آتی ہے میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے پڑھ کے یا کچھ سنائیں. کوئی بھی انعام عباس ہے، ایک میرا شہزادہ، اور ایک میری شہزادی ہے فبیہہ، دوسری شہزادی ہے ہینا بطول. تو ان کو جو چیز آتی ہے میں کہتی ہوں وہ سنائیں اور ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو. تو اب ان سے سنتے ہیں اور یہ ہمیں کیا سناتے ہیں مولا کا ذکر میں.
माशाल्लाह। बीच में बैठो मिल जाए खुदा करबला करबला तेरे दो बादशाह एक सखा ही सखा नीचे करे एक वफा ही वफा एक करम ही करम एक अता ही अता करबला करबला तेरे दो बादशाह या हुसैन या अब्बास या अब्बास या हुसैन। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा सुनाया फबिया ने, माशाल्लाह। अब कौन आएगा? इनाम अब्बास आएंगे सुनाने के लिए। इन्हीं से शहजादी है, मेरी भतीजी है, मेरे भाई की बेटी है। खैर से ये भी कुछ ना कुछ सुनाएगी और हम इसकी हौसला अफजाई करेंगे। अल्लाह कितने हैं? अल्लाह कितने एक अल्लाह एक है और पंचतन पाक कितने हैं? पाँच है इमाम कितने हैं? इमाम कितने 12। मासूम कितने 14 मासूम कितने हैं आप बताएं? फजर अल्लाह एक है, पंचतन 5 है, इमाम 12 है, मासूम 14 है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसने भी बहुत अच्छा पढ़ा है। शहजादा इनाम अब्बास, मेरी बहन का बेटा शिजा का बेटा है इनाम अब्बास। अभी ये पढ़ेगा, मौला का जिक्र करेगा और हमें सुनाएगा। या मौला या मौला या मौला या मौला मौला ज़बान बना दे मुझे एक बार सदा दे मेरी किस्मत को जगा दे अपना दरबार दिखा दे या मौला या मौला मौला ज़बान बना दे मुझे एक बार सदा दे मेरी किस्मत को जगा दे अपना दरबार दिखा दे। आली मोहम्मद माशाल्लाह, इसने भी बहुत अच्छा पढ़ा है। फबिया ने भी बहुत अच्छा पढ़ा और मेरी छोटी शहजादी ने भी बहुत अच्छा पढ़ा है। अभी पढ़ेंगी हिना बतूल, और हिना में क्या मौला का जिक्र में सुनाती है। माशाल्लाह सब हिना पढ़ने लगी है और हिना मौला का जिक्र सुनाने लगी हमें। हुसैन है बंदगी हुसैन है, जिंदगी हुसैन है बंदगी हुसैन है जिंदगी हुसैन है बंदगी हुसैन है इस जहां की तीमगी मेरा शमी हुसैन है जिंदगी हुसैन है बंदगी हुसैन है जिंदगी हुसैन है बंदगी हुसैन है इस जहां की तीमगी मेरा शमी हुसैन है वो हुसैन जो कि दीन की पनाह बन गया वो हुसैन जो कि बिना इलाह बन गया वो हुसैन जो कि दीन की पनाह बन गया वो हुसैन जो बिना इलाह बन गया वो हुसैन जिस पे करते अंबिया भी नाज है दाता हूँ उसकी आ गई हुसैन है जिंदगी हुसैन है, बंदगी हुसैन है, जिंदगी हुसैन है, बंदगी हुसैन है। इस जहां की तीमगी में राशमी हुसैन है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद। है घर दिया हुसैन ने सर दिया हुसैन ने जो कोई न कर सका वो कर दिया हुसैन ने जिसके सामने कोई नहीं रहा हवास में ऐसी जंग तो अली नहीं लड़े थे प्यास में खुद अली ये कह रहे हैं कि अली हुसैन है जिंदगी हुसैन है, बंदगी हुसैन है, जिंदगी हुसैन है, बंदगी हुसैन है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा है। आपकी हौसला अफजाई करते हैं माशाल्लाह से। आपने बहुत अच्छा पढ़ा। मेरे सब बच्चों ने, मेरी फबिया ने, इनाम अब्बास ने, सब ने बहुत अच्छा पढ़ा है। मेरी फजर ने बहुत अच्छा पढ़ा है। इनकी हौसला अफजाई करते हैं हम लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद। मैं भी आपको मोस्ट फेवरेट अपनी रुबाई सुनाने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह।
جب انسان کو جکڑ لیتی ہیں ناکامی کی زنجیریں، جب انسان کو جکڑ لیتی ہیں ناکامی کی زنجیریں، نہ دولت کام آتی ہے نہ کام آتی ہیں تقدیریں، اگر ایسی گھڑی آئے تو گھبرانا نہیں مومن، علی کا نام لینے سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ نعرہ حیدری یا نیکسٹ۔ ملنگوں کی زبانوں پر کبھی تالے نہیں ہوتے، ملنگوں کی زبانوں پر کبھی تالے نہیں ہوتے، جہاں نور ولایت ہو وہ دل کالے نہیں ہوتے، بھرے دربار میں بھی سب نے بتلایا لوگوں کو، باطل سے جو ڈر جائے وہ علی والے نہیں ہوتے۔ نعرہ حیدری علی نے بتا دیا عبادت کسے کہتے ہیں، حسین نے بتا دیا شہادت کسے کہتے ہیں، جنگ کی اجازت نہ ملی حسین سے ورنہ عباس بتاتے قیامت کسے کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ میں بچوں کے ساتھ کوشچن کرنے لگی تھی، بچے نے ماشاءاللہ سے بہت اچھے قصیدے، کسی نے رباعیاں پڑھی، کسی نے مرثیہ پڑھا، جو کچھ پڑھا ماشاءاللہ سے بہت اچھا پڑھا ہے۔ اب میں اپنے بچوں سے پوچھنا چاہتی ہوں، ایک کوشچن ہے میرے ذہن میں آیا کہ ان کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، انہیں پتہ ہونا چاہیے اپنے مذہب کے بارے میں، اپنے امام کے بارے میں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ ان بچوں سے میرا کویشچن ہے، ہینا بطول سے، انعام عباس سے، فبیہ سے، اور میری مائیں بہنیں میرے پاس بیٹھی ہوئی، ان سب سے کویشچن ہے کہ 10 محرم کو کیا ہوا تھا؟ 10 محرم کو پہلے 1 بائی 1 کر کے بتائیں۔ 10 محرم کو مولا حسین کا سر قلم ہوا تھا، یزید نے جو ہے نا مولا کا سر قلم کیا تھا۔ کیوں کیا تھا؟ مقصد کیا تھا پیچھے کا؟ کیونکہ اب پورا کوئی بات نہیں، چلے ٹھیک ہے، نیکسٹ اگلا۔ آپ کو کیا پتا کہ 10 محرم کو کیا ہوا تھا؟ یہ نہیں آتا۔ اوکے، آپ کو پتا ہے 10 کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ اب ہم نے ہنسنا تو نہیں ہے نا، اب آپ ہی اگر جو کوشچن کرنے کا اس نے مقصد رکھا ہے کہ ہم لوگوں کو نالج ہوگی کہ 9ویں 10ویں محرم کو اصل میں ہوا کیا تھا، ایکچولی کیا ہوا تھا، کیوں مولا نے مدینہ کو چھوڑا، کیوں مولا نے مدینہ سے مکہ گئے اور حج کو عمرے میں تبدیل کر کے آگے سے وہ کربلا کے لیے روانہ ہوئے، کیا مقصد تھا؟ اصل میں مقصد یہ تھا ان کا، میں عوام کو بھی بتانا چاہوں گی، البتہ تو ہمیں جتنے فالو کرتے ہیں لوگ ان کو ہم سے زیادہ بہتر پتہ ہے، لیکن جتنا میرے پاس نالج ہے اس کے مطابق میں یہی کہوں گی کہ مولا حسین کا اپنے رسول کے مطلب کہ اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے، امت کی اصلاح کرنے کے لیے، کیونکہ جب حضور پاک کو شہید کیا گیا اور کیا نام ہے ان کا بھی جو مطلب جو باڈی ہے وہ بھی 3 دن تک پڑی رہی تھی، کسی نے مولا کو حضور پاک کو غسل نہیں دیا تھا۔ تو کہتے یہ ہیں کہ اس کے بعد کون رسول، کون علی، کون فاطمہ کے بچے، سب کو خلافت چاہیے تھی، کسی کو کچھ نہیں، کسی کو کسی چیز سے غرض نہیں تھا، سب کو خلافت سے غرض تھا۔ تو مولا امام حسین کا مدینہ چھوڑنے کا مقصد یہ تھا، اور حج کو عمرے میں تبدیل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا نام ہے میں اپنے نانا کا دین بچاؤں گا اور اپنے رسول کی، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں گا، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں گا۔ یہ بات اس لیے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ ہم لوگ دیکھیں جتنا میرے پاس نالج ہے میں اتنا کنوے کروں گی، بقایا آپ لوگ سب میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن جن کو نہیں پتہ ان کو انفارمیشن ہو جائے گی۔ تو اب یہی سوال ہم اپنی مما سے بھی کریں گے، فاطمہ آپی سے بھی کریں گے، اور کیمرہ میں پکڑوں گی۔ اما آپ بتائیں۔ جی مما جان۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اصل میں بات یہ ہے، بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جب ہم مجالس میں جاتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ذکر سنتے ہیں، مجلس کو فالو کرتے ہیں کہ کیا بتایا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل بیت کا جو تصور ہے نا لوگوں کے ذہن میں، وہ اتنا انہوں نے نہیں رکھا ہوا، لیکن ہمارے مجالس میں جو اہل بیت کا تصور ہے وہ بہت معیار کا ہے، بہت اس کا مقام ہے۔ بے شک انہوں نے، ہمارے حضور نے، مولا علی نے، ہم جو ان کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے انہوں نے اپنی جانیں تک قربان کی۔ ان کا جو دور تھا انہوں نے دین کو پھیلانے کے لیے حضور پاک نے بہت زیادہ کاوشیں کی، بہت جنگیں لڑی، بہت کچھ جس کیا۔ میں انہوں نے مولا علی کو سر فہرست رکھا۔ مولا علی نے بہت
اپنے جو وقت جو ان کے جو ٹائم تھے اس وقت میں بہت زیادہ جنگیں جیتی، بے شک اس لیے اسلام کو پھیلانے کے لیے، کیونکہ حضور پاک ایک پیغام لے کے آئے تھے اللہ کی طرف سے کہ یہ دین ہے، اس کے اوپر آپ نے جو ہے اس لوگوں کی اصلاح کرنی ہے اور اس دین کو قائم کرنا ہے۔ بے شک اس کو لے کے حضور پاک نے، مولا علی نے اس دین کو آگے بڑھایا، جس کے حضور پاک کی شہادت کے بعد، ان کی وفات کے بعد اس دین کو یا مولا علی کو انہوں نے بڑی مولا علی کو بہت زیادہ اذیت دی، بی بی فاطمہ کو اذیتیں دی۔ تو اسلام کا جو تھوڑا بہت زوال آیا اس کو بچانے کے لیے، بے شک ایسا ہی ہے۔ اس کو بچانے کے لیے مولا علی کے بعد، امام حسن کے بعد مولا حسین کے دور میں انہوں نے اس چیز کو زیادہ اہم کیا کہ میں اس دین کو بچاؤں گا۔ اما یزید نے بیعت لینے کا بھی تو کہا تھا، خط بھیجے تھے، خطوط بھیجے تھے، جب وہ بھی یزید کا دور آیا تو اس نے کہا کہ میں اس وقت کا حاکم ہوں، تو مولا حسین جو ہیں وہ میری بیعت کریں۔ مولا نے کہا میرے جیسا تم جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، بے شک ایسا ہی نہیں کرے گا۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے مولا نے اپنے گھر سے یہ قدم اٹھایا اور اپنے بچوں کو، اپنے بیویوں کو اور اپنے بھائیوں کو، بیٹوں کو، سب کو لے کے واقعہ کربلا جو پیش آیا اس مقام پہ گئے، اور جنگ کا جو ماحول بنا وہ بھی اصلاحاً تھا۔ بے شک مولا ہر راستے میں، ہر مقام پہ یہی بات بتاتے رہے کہ آپ جنگ کے معاملے کو نہ کریں، آپ دین کو دیکھیں، آپ جو رسول پاک نے ہمیں جو دین بتایا ہے اس پہ چلیں۔ یہ بات ہے، وہ بات ہے، لیکن نہیں مانا، کسی نے نہیں مانا۔ تو آخر میں یہ واقعہ کربلا پیش آیا اور مولا نے اپنے بچوں کی جانیں قربان کی، اپنی جو ہے بیٹوں کی، بھتیجوں کی، سب کی جو ہے نا اس میں واقعہ کربلا میں یہ سارے معاملات ہوئے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر انہوں نے ہمارے لیے دین کا پیغام دیا ہے اور نماز کو بچایا ہے تو ہم اس پہ عمل کریں، اپنے دین کو آگے لے کے چلیں، جو ہے اب نماز مما کو قائم کریں۔ ہم نے یہی سوال فاطمہ آپی سے بھی کریں گے کہ ان کی نظریے کے مطابق 9ویں 10ویں کیوں برپا کی گئی، اور مولا امام حسین نے کیوں مکہ مدینہ چھوڑا، اپنے نانا کے جگہ کو چھوڑا، اپنی ماں کی جہاں پہ ان کی تربت ہے اس جگہ کو چھوڑا، مقصد کیا تھا؟ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ حق اور باطل کی جنگ تھی، ٹھیک ہے۔ اس میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اپنے نانا کی امت کو بچایا۔ جو بات مما نے ساری کی ہے وہی ایز اٹ از ہے، میرے بھی الفاظوں میں وہی بات آئی گی، اور حق و باطل کی جنگ تھی، اس لیے مولا امام حسین نے اپنی شہادت کو کیا، اپنی شہادت پیش کی، ہاں، اپنے بچوں کو قربانیاں دی۔ تو میں چاہوں گی، اب یہ بہت سے ہم نے کوشچن آنسر کیے ہیں، بچوں کے ساتھ بھی ہوئے ہیں، اس سے بچوں کی بھی نالج میں اضافہ ہوا ہے، ہمارے ویورس کی بھی نالج میں اضافہ ہوا ہے ماشاءاللہ سے۔ میری بہن سب نے، ہم نے مل کے بہت اچھا مولا کا ذکر کیا ہے، اہل بیت کا ذکر کیا ہے، اور ابھی ہم اس کو اختتام کرتے ہیں۔ اور میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو ہماری یہ پڑھنا پڑھانا پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں، مولا کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو، الہی آمین۔ اس کو پسند کیا، اگر تو اس چیز کو آپ پسند کر رہے ہیں تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ اور امید 9ویں 10ویں محرم کو کیا ہوا تھا فبیہ؟ ابھی بتایا تو ہے ہوا تھا، بتائیں۔ مولا حسین کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اچھا، مولا غازی پاک کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان کے بازو کاٹے تھے نا، بتائیں۔ بازو چاہتے تھے، صدقے میرے مولا۔ اور کیا ہوا تھا 10ویں محرم پہ؟ پانی بند کر دیا گیا تھا مولا پہ، ہوا تھا مولا پہ، میرے صدقے مولا پہ۔ اور قیامت بھی برپا ہوئی تھی؟ ہاں جی، قیامت برپا ہو گئی تھی۔